بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 65 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جمعہ کے لیے غسل کرنے کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الاغتسال للجمعۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن یحییٰ عن عمرۃ عن عائشۃ قالت كانوا يروحون الى الجمعۃ وقد عرقوا وتلطخوا بالطین فقیل لهم من راح الى الجمعۃ فليغتسل، وفي رواية كان الناس عمار ارضهم وكانوا يروحون يخالطهم العرق والتراب، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم الجمعۃ فاغتسلوا۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ دوسرے پہر جمعے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے، وقد عرقوا وتلطخوا بالطین، اور وہ مٹی میں لتھڑنے کی وجہ سے پسینہ ہوتے تھے۔ وقد عرقوا، پسینہ ان کا بہرا ہوتا تھا، وتلطخوا بالطین، اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ فقیل لهم، تو ان سے کہا گیا یا انہیں حکم دیا گیا، من راح الى الجمعۃ فلیغتسل، جو شخص جمعے کے لیے روانہ ہو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ اپنی زمینوں کو خود ہی آباد رکھتے تھے، عمار ارضہم، اپنی زمینوں کو یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے زمینوں میں، وکانوا یروحون یخالطهم العرق والتراب، اور جب وہ جمعے کے لیے روانہ ہوتے تو پسینہ اور مٹی میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعہ کی نماز کے لیے آؤ یا جمعہ کی نماز میں حاضری دو تو غسل کر کے آیا کرو، فاغتسلوا، تو غسل کر کے آیا کرو۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ علی من اتى الجمعۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا اس شخص پر واجب ہے جو جمعے کے لیے آئے۔ الغسل یوم الجمعۃ علی من اتى الجمعۃ، جو جمعے کے لیے آئے اس کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ عزیز طلبہ، ان حدیث کے اندر جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنے کا بیان ہے۔ تو جمعہ چونکہ سید الایام ہے اور وہ فضائل و برکات سے بھرپور ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عید کا دن ہو، اور اس کو حدیث میں جمعے کو بھی عید قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور خوب تیار ہو کر جو ہے وہ اچھی طرح نماز میں شرکت کرنا، یہ اس کا تقاضا بھی بنتا ہے، اس کا تقاضا بھی ہے۔ یعنی جب اتنا بڑا دن ہے، فضائل و برکات والا دن ہے، سید الایام ہے، عید کی طرح کا دن ہے، تو پھر جس طرح عید کے لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، صاف ستھرا ہو کر اچھی طرح تیاری کر کے جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے جایا جاتا ہے، تو پھر جمعے کے لیے بھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جمعے کے لیے جانا چاہیے۔ اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ شروع میں لوگ چونکہ غربت میں تھے شروع اسلام میں، اور وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کی وجہ سے جسم میں پسینہ آتا تھا اور دھول مٹی وغیرہ بھی جو ہے وہ پڑتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جسم گندے ہو جاتے تھے، اور مٹی لگی ہوئی ہو اوپر سے پسینہ آئے تو اور زیادہ جو ہے اس کے اندر ایک تعفن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بو کی وجہ سے، اس تعفن کی وجہ سے اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا، تاکہ مسجد کا جو ماحول ہے اس میں گھٹن پیدا نہ ہو، اس میں کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ ہو، تاکہ جو مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، چونکہ رحمت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو وہاں پر
رحمت کے فرشتے بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں، تو ان فرشتوں کو اذیت نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. مطلب یہ کہ وہاں اس وقت جو ہے چونکہ مسجد بھی تنگ ہوتی تھی، اور صحابہ کرام جب سب اکٹھے ہوتے تھے جمعے کی نماز میں تو گرمی کا موسم تھا، اور اس میں جو ہے وہ ایک بو سی پیدا ہو جاتی تھی مسجد میں. تو مسجد میں اسی وجہ سے جو ہے وہ بو پیدا نہ ہو اور فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم دیا تھا کہ غسل کر کے آؤ. لہٰذا فقہاء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے، بلکہ جمہور فقہا تو الگ ہیں، اور اصحاب ظواہر جو ہیں جو ایک جو ہے وہ باطل فرقہ ہے، وہ اس معاملے میں ذرا الگ ہے. باقی جمہور فقہا ایک طرف ہیں. اصحاب ظواہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. مطلب واجب کا یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل نہیں کیا تو پھر اس کی نماز یہ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے واجب چھوڑ دیا. جبکہ جمہور فقہا جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، چاروں ائمہ کرام، ان کے ہاں یہ جو غسل ہے جمعے کے دن کا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، یعنی کہ غسل کرنا سنت ہے. اگر کسی نے بغیر غسل کے بھی نماز جمعہ پڑھ لی تو اس کی جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی، اور واجب کا ترک واجب کا اس کو گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. لہٰذا اصحاب ظواہر کے نزدیک غسل کرنا واجب ہے، اور جمہور فقہا ائمہ کرام جو ہیں اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. جمہور کی دلیل جو فقہاء کرام کی دلیل ہے وہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن وضو کر لیا تو بھی اچھی بات ہے، اور جس نے غسل کر لیا تو غسل کرنا افضل ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن صرف وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے وہ جمعے میں شرکت کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. فَبِهَا وَنَعِمَتْ. اور من اغتسل فالغسل افضل، اور جس شخص نے غسل کر لیا تو غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ غسل کے اندر فضیلت زیادہ ہے، پھر بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ غسل کر کے مسجد جایا جائے، غسل کے بغیر جو ہے وہ مسجد نہ جایا جائے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کہیں آپ سفر پہ ہیں، کہیں آپ جو ہے وہ دیر سے پہنچے ہیں اور جمعے کی نماز کا وقت ہے، تو اگر غسل جو ہے وہ واجب قرار دیا جاتا تو آپ اگر غسل میں لگ جائیں یا پھر جو ہے وہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہوتا تو پھر بعض اوقات اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ جمعے کی نماز فوت ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز ایسی ہے کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے اگر آپ وضو بنا کر جمعے کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، خطبے میں شریک ہو سکتے ہیں، تو غسل کے بغیر وضو کر کے ہی اگر اتنی تاخیر ہو گئی ہے، کوئی عذر ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، تو پھر آپ وضو کر کے بھی جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے جب آپ کے پاس وقت ہے، جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور ایمرجنسی نہیں ہے، تو بر وقت جمعے کی تیاری کر کے جو ہے وہ خطبے سے پہلے مسجد پہنچنا یہ ضروری ہے، اور غسل کر لینا ضروری ہے. صرف وضو پہ اکتفا کر لینا کہ چلیں جائز ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن بہتر طریقہ جو افضلیت والا طریقہ ہے جس میں فضیلت زیادہ ہے وہ غسل کر کے ہی جمعے میں شرکت کا طریقہ ہے. تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس شخص نے جمعے کی نماز میں وضو کر کے شرکت کی تو اس نے بھی اچھا کیا، فبہا، تو اس نے بھی اچھا کیا. تو اگر وہ غسل کر لیتا تو اور اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، تاخیر ہو چکی ہے، یا کوئی عذر ہے، ایمرجنسی ہے، تو وہ وضو کر کے بھی شریک ہو جائے. اس کے بغیر بھی اگر وہ وضو کر کے شریک ہوتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت جو ہے وہ غسل کر کے جمعے میں شرکت کرنے میں ہی ہے. اصحاب ظواہر جو ہیں ان کی دلیل ترمذی کی روایت ہے، من اتى الجمعۃ فلیغتسل. جو شخص جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. اب یہاں پر یہ جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے کہ اسے غسل کرے، وہ غسل کر لے تب جمعے میں شریک ہو. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے میں شرکت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. تو جمہور علماء اور فقہا کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ شروع میں ایک عارض کی وجہ سے تھا، جب وہ عذر ختم ہو گیا تو اس کا وجوب بھی ختم ہو گیا. یعنی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا
کہ غسل کر کے آیا کرو مسجد، کیونکہ وہ مسجد میں جیسے پہلے بیان ہوا جگہ بھی تنگ ہوتی تھی، مسجد بھی چھوٹی تھی، اس کی چھت بھی نیچے ہوتی تھی، اور صحابہ کرام جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مٹی اور پسینے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بو پیدا ہو جاتی تھی، ناگوار بو پیدا ہو جاتی تھی، جس سے دیگر نمازیوں کو اور جو مسجد میں موجود فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے ان کو اذیت پہنچتی تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے آنے کا حکم دیا۔ تو جب وہ عذر ختم ہو گیا، خوشحالی آ گئی، لوگوں نے کھیتی باڑی کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، یا پھر یہ کہ وسائل پیدا ہو گئے، زیادہ کپڑے آ گئے، تو بھی جو ہے وہ پھر یہ حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا وجوب والا۔ اس کے بعد کا یہ حکم ہے کہ جو شخص غسل کر لے تو زیادہ فضیلت ہے، اور جو شخص وضو کر کے جمعے میں شریک ہو تو بھی اچھی بات ہے، کوئی اس میں ممانعت والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جمعہ کے لیے غسل کرنے کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو اس میں دو ہی مذاہب ہیں، ایک اہل سنہ کا ہے جس میں جمہور فقہا ہے، اور دوسرا اصحاب ظواہر کا ہے۔ ان کے نزدیک غسل کرنا جمعے کے لیے یہ واجب ہے، جبکہ اہل سنہ جمہور فقہا کے ہاں غسل کرنا واجب نہیں ہے جمعے کے لیے، بلکہ سنت ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، جس روایت سے جمعہ کے غسل کا وجوب ثابت ہے اس کا کیا جواب ہے؟ نمبر دو، جمہور فقہا کے نزدیک جمعے کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔